نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفاني من قريش بني هاشم واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. رواہ مسلم. اما بعد، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہاری جانوں میں سے ہے، بہت شاق ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑو، اور بہت حرص رکھنے والا ہے تم پر، ایمان والوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنا، اور قریش کو کنانہ سے چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا. صدق رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی آمد سے پہلے لوگ جو ہیں وہ شدید گمراہی میں مبتلا تھے. گمراہی کو روشنی میں بدلنا، ایمان میں بدلنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے ذمہ 4 کام ہم نے لگائے تھے کہ وہ ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، اور ان آیات سے ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دے، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دے، اور ان کو پھر حدیث کی، اپنی سنت کی تعلیم دے. یہ 4 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ
اللہ نے لگائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ جو والدہ ماجدہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کو یہ بات القاء ہو گئی تھی کہ ان کو آواز آتی تھی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بطن مبارک میں کون ہے؟ تو پھر جواب یہ دیا جاتا تھا اس کی طرف سے کہ اذا ولدت ہی فسمیہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اس کی پیدائش ہو اس بچے کی تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا عظیم نام ہے، بڑا یونیک نام ہے، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ یہی نام رکھا جاتا ہے۔ محمد ہر نام کے ساتھ ہے تقریباً۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غلامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ فرماتی ہیں والدہ ماجدہ کہ آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتی ہوں، جب میں گزرتی تھی تو وہ پتھر مجھے کہتا تھا السلام علیک یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کی والدہ ماجدہ آپ کو ہمارا سلام ہو۔ جب پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو پتھر جو ہے وہ بشارت بھی دے سکتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو عورتیں آئیں دودھ پلانے والی، مالدار لوگوں کے گھر سے وہ بچے اٹھا کر چلی گئی، کیونکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی اپنی نبوت اور ان کی رسالت کے مقام کے مطابق آزمائش دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آزمائش رکھی کہ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ غریب گھرانہ ہے، حضرت حلیمہ آخر میں آئیں، ان کی سواری جو ہے بہت کمزور تھی، وہ دیر سے پہنچی، سارے شہر کا چکر لگایا، کہیں سے کوئی بچہ نہیں ملا، تو اپنے خاوند سے کہنے لگی یہ یتیم بچہ ہے، چلو خالی نہ صحیح اس کو لے کے چلتے۔ اب اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کس مقام والا بچہ ہے، اللہ نے یہ تمہاری قسمت میں لکھا۔ وہ اٹھایا اور ان کو گود میں لے کر پیچھے بیٹھ گئی، ان کا خاوند آگے بیٹھا تھا، اس نے سواری کو اٹھایا، سواری اٹھتی نہیں۔ حضرت حلیمہ نے یہ کہا کہ آپ بچے کو آگے لیں گود میں، میں پیچھے سے اس کو سوٹی مارتی ہوں، یہ اٹھے گی سواری۔ جو ہی بچے کو آگے گود میں لیا تو سواری فوراً کھڑی ہو گئی۔
تو یہ میسج ملا کہ یہ بچہ جو ہے یہ پیچھے والا نہیں ہے، یہ آگے والا ہے، یہ امام ہے پوری کائنات کا، اس کا مقام ہم نے بلند کیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب وہ گھر گئی تو پہلی والی سواری اسے آگے نکل گئی، تو وہ عورتیں کہنے لگی تو آپ کی سواری تو کمزور تھی، آپ ہمارے پیچھے تھی، اب ہمارے سے آگے ہو گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بچے کا کمال ہے، ہمارا نہیں۔ گھر میں ہریالی ہو گئی، علاقے میں سبزہ ہو گیا، بکریاں چرنے جاتی ہیں تو دودھ سے اپنے تھن بھر کے لے آتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینہ مبارک میں دودھ بھر آیا، کیونکہ آپ کی ایک بیٹی تھی شیماء، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیتی تھی، تو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ پورے علاقے کو بکریوں کا دودھ بانٹا جاتا تھا۔ جہاں خشک سالی تھی وہاں دودھ ہی دودھ ہے۔ یہ مقام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ آپ دودھ پلانے والی والدہ ہو گئی، اور ایک شق صدر وہاں ہوا جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ دو فرشتے آئے، انہوں نے آ کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں انوار بھر دیے اور پھر سینہ بند کر دیا۔ بچے دوڑے ہوئے گئے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے، ڈر گئیں، فوراً لے کر آئیں حضرت آمنہ والدہ ماجدہ کے پاس کہ مجھے ڈر لگتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ فرمانے لگی کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، اس کی وہاں تربیت کرو۔ دیہات میں اصلی زبان بولی جاتی ہے، شہر میں ذرا مکس زبان ہوتی ہے، وہاں خالص زبان سیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کیا اور پھر آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو دادا کی پرورش میں تھی، دادا کے پرورش میں تھے۔ دادا جو ہے وہ تجارتی سفر پر جانے لگے، کہنے لگے جی ہم بچوں کو تو ساتھ نہیں لے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا سے یہ کہا کہ میں نے ساتھ جانا۔ وہ لے کر گئے، ایک علاقے میں رکے، تو راہب جو ہے وہاں سے کافروں کے سارے بندوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دعوت کی کہ کل آپ نے میرے پاس کھانا کھانا ہے۔ حضرت سردار عبد المطلب جو ہیں وہ حضور کو ساتھ نہیں لے گئے کہ چھوٹے بچے بڑوں کی دعوت میں نہیں جایا کرتے، جیسے آج کل ہے
کہ چھوٹے بچوں کو نماز میں نہیں آنے دیتے، کہ مسجد میں نہ لے آئیں چھوٹے بچوں ٹھیک ہے ہاں جی۔ تو پھر اس راہب نے دیکھا تو کہنے لگے کہ جی وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نہیں لائے۔ کہنے لگے اسی کے لیے تو دعوت کی ہے، میں نے دیکھا کہ جب وہ آ رہے تھے تو درخت جو ہے وہ جھک کر آپ کو سلام کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑے مقام والا ہے، جس کو درخت جو ہے وہ جھک کر سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، انہوں نے آپ کو دیکھا راہب نے، اور کہنے لگا کہ ان کو واپس لے جاؤ، مکے واپس پہنچا دو، جہاں تم ان کو شام میں لے جا رہے ہو وہاں کے عیسائی جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ بڑے مقام والا ہے، لہٰذا ان کی جان بچاؤ اور ان کو واپس مکے بھیج۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ اشعار پڑھے تھے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میری آنکھ نے آج تک ایسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، اور آپ جیسا حسن و جمال والا کسی عورت نے آج تک جنا نہیں، اور جیسے آپ جنے گئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں بغیر عیب کے، ایسے جیسے آپ چاہتے تھے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ چاہتے تھے ویسے پیدا ہوئے۔ کتنا مقام ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ بیان کیا کہ آج فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر بیان ہے۔ تو کیا جس طرح بدعات ہمارے ہاں کی جاتی ہیں اور ہر سال نئی بدعت آ جاتی ہے سامنے، گانا بجانا تو چل رہا تھا، وہ اس دفعہ بھی چل رہا تھا، عورتیں بھی گا رہی تھی چوڑی چھن کے، یہ حضور کے میلاد پر چوڑی چھن کے، اور نیچے لوگ بیٹھے ہیں، پگڑی والے بھی بیٹھے ہیں اور وہ واہ واہ کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ چوڑی چھن کے آدھی رات کو چھن کے، یہ حضور کے میلاد کا بیان ہو رہا ہے، کوئی سیرت نہیں بیان ہو رہی، کوئی حضور کی صورت نہیں بیان ہو رہی۔ پھر اس دفعہ تو کچھ علاقوں میں یہ ہے کہ کعبہ کا ڈیزائن بنا کر اس کو نیچے پہیے لگائے گئے اور اس کو بازار میں لایا گیا ہے گلیوں میں، اور لوگ جو ہیں وہ احرام باندھ کے پھر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہینڈ بیگ جو ہیں وہ لے کے پھر رہے ہیں جیسے عمرہ کرنے آئے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا یہ بنایا گیا ڈیزائن، اس کو بھی گلیوں میں پھرایا گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیرت پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی صورت جو ہے کہ حضرت حسان یہ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں مسجد کے اندر، 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، تو میں ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے یہ خیال کیا کہ 14ویں کے چاند میں داغ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ صاف ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات یہ بیان کرتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن ہوتا تھا کہ اگر ہم سوئی بھی ڈھونڈنا چاہیں تو ہم سوئی ڈھونڈ سکتے تھے۔ یہ آپ کی رونق، آپ کا چہرہ، آپ کا مقام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو رسول آئے ہیں، قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، انہوں نے مکہ میں اپنی زندگی گزاری ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک بکریاں چرائی ہیں، مزدوری کی ہے، مانگ کر نہیں کھایا، کما کر کھایا ہے۔ اور اس مزدوری میں جو روشنیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ میں دیکھی، انہوں نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ بڑے بڑے رئیس اور سردار شادی کے لیے پیغام بھیجتے رہے، آپ انکار کر دیتی تھی، لیکن ایک یتیم المدینہ اس کے ساتھ شادی کا خود اعلان کر دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 24 سال۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ شادی خواہش کے لیے تھی؟ نہیں، یہ شادی جو ہے اللہ کی نعمت اور اللہ کا حکم تھا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو میں ڈھونڈنا چاہتی تھی اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مجھے عطا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔